Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 11. PSL Season 11 کا کل پہلا میچ کھیلا گیا اور ایکسپیکٹیشن سے بالکل الگ ہوا. اس میں وہ مزہ نہیں آیا جو ہم سب جس کے بارے میں سوچ رہے تھے, جو ایکسائٹمنٹ ہم چاہ رہے تھے. ایک ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد لاہور قلندر نے کامیابی حاصل کی. آج آل امپورٹنٹ گیم ہے کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان. دونوں ٹیمیں بڑی زبردست نظر آ رہی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ساتھ موجود ہے میرا پینل باسط علی اور کامران اکمل. باسط بھائی, کامران السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. سب سے پہلے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے یہ بتائیے گا باسط بھائی کہ کل جیسے میں نے کہا کہ اس طرح کی کرکٹ دیکھنے کو نہیں ملی, تو کیا آپ کو لگتا ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب پہلا میچ تھا تو آپ کو یہ حیدرآباد کا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ایسی ٹیموں کا ہونا چاہیے تھا جن کو اوریجنلز کہتے ہیں نا, جو شروع سے پی ایس ایل کا حصہ رہی ہیں. کیا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں, کیونکہ پہلا میچ تو انہوں نے کھیلنا ہی تھا نا, کبھی نہ کبھی تو کھیلنا ہی تھا نا. آج نہیں تو پھر 2 دن بعد کھیلتے, تو یہ ایکسکیوز نہیں ہوتا بینگ اے پروفیشنل اور فرنچائز کرکٹ میں. لیکن میرا خیال ہے حیدرآباد نے ورسٹ کرکٹ کھیلی ہے, اور انہوں نے جو فیصلے کرے, جس کا کپتان بنایا لبوشین کو, یہ ان دی اینڈ انہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اور غلطی ماننی چاہیے. کیپٹنسی خراب نظر آئی, ٹیم سلیکشن ہم بات کر رہے تھے ٹھیک شانا, وہ کل باہر بیٹھا ہوا تھا. ہاؤ کم؟ جو T20 کا موسٹ ڈینجرس پلیئر ہے, بالر ہے دنیا کا, آپ نے اس کو باہر بٹھایا ہوا ہے. ماں صداقت کو تو خیر سائڈ سٹرین تھا, وہ بتانا چاہیے نا. آپ یہ دیکھیں نا, پی ایس ایل کی پاس میڈیا کا بندہ ہوتا ہے, اس کو ساری چیزیں بتانی چاہیے کہ بھئی یہ مسئلے مسائل ہیں, تو لوگ ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے بھی وہ کرے نا. ہم نے تو شکر ہے نہیں کری, لیکن ایسی چیزیں فوراً نیوز دینی چاہیے میڈیا والوں کو. جو بھی فرنچائز کے میڈیا کے ہیں نا لوگ, انہیں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ انفٹ ہے, یہ نہیں ہے, یہ اس طرح ساری چیزیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. کامران, کل کے میچ میں جیسے باسط بھائی کہہ رہے ہیں, ایک تو کپتانی والے تو ہم سب نے ہی کہا تھا کہ یہ ایک بڑا ایسا فیصلہ ہے جس پہ ہم سب تھوڑا حیران ہوئے. ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ٹیم کمبینیشن ہے وہ بھی صحیح نہیں بن پائی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ شروع سے دیکھیں ڈیسیژن جو انہوں نے لیا, کپتانی سے شروع کریں. آپ نے جو بات کی ہے کہ پہلا میچ ان ٹیموں کا کرواتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سٹارٹ نا وہ بڑا ضروری تھا, اچھا والا, اچھا سٹارٹ, جیسے لاہور کراچی کا یا کوئٹہ لاہور کا پیس اٹھے نا, ویسے آپ وداؤٹ کراؤڈ کھیل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک تو نئی فرنچائز, نئے اونر ہے, ان کا جیسا پیشن ہم نے دیکھ لیا, جس شوق سے وہ آئے ہیں ویسے پرفارم نہیں ہے. پھر 3 دن کا کیمپ لگا, اس میں کیا آپ کو پتا چلے گا وہاں پہ وہ کمفرٹیبل کہاں پہ ہے. ان کو 1-2 دن اور ملتے, نئی مینجمنٹ ہے آپ کے ہاں, کوچز پہلے سے ہوتے اس فرنچائز کے ساتھ, تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے کہ کھیلتے. لیکن تھوڑے سے 2-3 دن اور مل جاتے تو شاید ڈیفرنٹ سٹوری ہوتی, ڈیفرنٹ پرفارمنس ہوتی. لیکن پہلا میچ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان ٹیموں کو رکھنا چاہیے تھا جو پہلے 5 فرنچائز تھی جو کھیلتے ہوئے آ رہے, 10 سال ہو گئے, ان کا رکھنا چاہیے تھا. جہاں تک ٹیم پرفارمنس ہے, بہت ہی بلو دا ایوریج پرفارمنس حیدرآباد نے دکھائی ہے, اور ایسا ایکسپیکٹ کیا نہیں جا رہا تھا. جیسے انہوں نے ٹیم بنائی ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہائپ بنی ہوئی تھی کہ اس پی ایس ایل کی, اور جیسے اس پی ایس ایل کے برانڈ کو کتنا ہائیلی ریٹ دنیا میں کیا جا رہا ہے, ویسی انفارچونیٹلی کرکٹ کل نظر نہیں آئی. فخر زمان کی اننگ کی وجہ سے وہ پلیئر آف دا میچ رہے. لوگوں کی نظریں بہت زیادہ نعیم پہ تھی. نعیم نے 30 کیے 19 بالوں پہ, بٹ نظر آیا کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے وہ کیا. کیسا دکھ رہا ہے نعیم کا فیوچر آپ کو؟ ابھی کھیلنے دیں, کیونکہ پچھلے سال اس کا اچھا پرفارم کرا, شروع میں تو اتنا اچھا پرفارم نہیں کرا, بعد میں اس نے اچھا پرفارم کرا, لیکن وہ ایمرجنگ ٹیم کے ساتھ بھی گیا, وہاں پرفارم نہیں کر سکا. ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہے, اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا, تو اس کو ابھی ٹائم دے, کھیلنے دے. اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ اس میں اتنا, اسٹرائک ریٹ تو بہت اچھا ہے, اسٹرائک ریٹ کی بات نہیں, فخر سے تو بہت اچھا ہے, لیکن ابھی اس کو کھیلنے دیں. اس کے ویک زون میں مطلب ویکنیس. پاکستانی کرکٹ کا یہ حال ہوا ہے کہ ابھی میں کسی کی بات کر رہا ہوں تو باسط بھائی خود ہی سوچ رہے ہیں کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے لیے بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ اس کی گروتھ کیسی دکھ رہی ہے آگے کے لیے؟ ابھی گروتھ جو ہے نا وہ ایسے نہیں صرف پی ایس ایل کھیل کے نہیں, باقی کرکٹ بھی جیسے اس کو ملی ہے, جیسے باسط بھائی نے کہا مرجنگ میں بھی گیا, پرفارمنس نہیں ہوئی. ڈومیسٹک بھی کھیلا, ان آؤٹ ہو رہا ہے. تو ایسے پلیئروں کو ڈومیسٹک کے میچز میں بھی سب میچز کھیلنے چاہیے, اور پرفارمنس ٹھیک ہے, آپ نہیں ایک دم سے بڑے بڑے سکور کر سکتے. آپ T20 کرکٹ میں آپ نے اگر اور اچھا ہونا ہے
تو آپ کو 4 ڈے کرکٹ میں رنز کرنے پڑیں گے, 1 ڈے کرکٹ میں رنز کرنے پڑیں گے. ابھی نیشنل T20 ہوا, وہاں پہ بھی کوئی بڑے سکور نظر نہیں آئے جو کرنے چاہیے. PSL جیسے برانڈ میں اتنے کراؤڈ کے سامنے اتنے پریشر والے میچ میں آپ پرفارم کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ایزی پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ آپ کو اور زیادہ ڈفرنٹ نظر آنا چاہیے اور کنسسٹنٹلی کرنا بالکل چاہیے. ایسے ہونا چاہیے. حسیب اللہ, جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ان لڑکوں کے لیے کچھ ہم نے نام لیے تھے کہ اپرچونٹی ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا دوبارہ سے ایک موقع ہے. حسیب اللہ ڈیڈ ویل, کل بہت اچھا کھیلا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور پورا ٹورنامنٹ اسی طرح کھیلے. تو ہم جو بات کرتے ہیں میں اور کامران کی, یار سب رائٹ ہینڈر ہی وکٹ کیپر آتے ہیں, لیفٹ ہینڈر بیٹر کیوں نہیں آتا؟ تو اچھا چانس ہے, لیکن پورا ٹورنامنٹ کے بعد کنسسٹنسی جیسے میں نے کہا نا از دا کی. اور ایک چیز اور بھی ہے نا جی, پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اچھی چیز کری ہے کہ باؤنڈریز بڑی کری ہے. اب یہاں پہ آپ کو باؤنڈریز جب بڑی ہے تو آپ کو دماغ سے بھی کھیلنا پڑے گا. کل فخر زمان جو آؤٹ ہوا ہے, آپ دیکھیں کتنا پاور ہیٹر ہے, چھکا نہیں مار سکا, بڑی باؤنڈری تھی نا. تو یہاں پہ آپ کو دماغ بھی چلے گا, چاہے آپ کپتانی میں دماغ چلائیں, چاہے آپ بیٹنگ میں چلائیں, چاہے بالر فلائٹ کرتے ہوئے نہیں ڈرے گا. تو یہ اچھا سائن ہے کل جو نظر آیا. یہ نہ ہو کہ آج چھوٹی ہو جائے. نہیں ایسے کافی دیر سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ اگر آپ 70 پلس کریں, آپ چھوٹی رکھیں گے تو آپ کو باہر تو یہ نہیں ملے گی. 65 کی باؤنڈری 60 کی باؤنڈری آپ رکھیں گے تو مس ہٹ بھی چھکا ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں. اور حیدرآباد کی ٹیم, مجھے دیکھیں بیٹنگ آرڈر میں پلینگ 11 انہوں نے جو بنائی ہے, بیٹنگ آرڈر آپ کشائل پریرا کو نمبر 4 پہ کھلا رہے ہیں, جس کو اوپن کروانی چاہیے. جو اوپن کر رہا ہے عثمان خان, اس کو 4 پہ کھلانا. لاہور میں کس نمبر پہ کھیلتا تھا؟ نیچے نمبر نیچے پہ کھیلتا تھا نا. نہیں 3 اوپن تھا یا 3 پہ کھیل رہا تھا. نہیں 4-5 پہ بھی کھیلا. لیکن جو بھی ہے اپنی ٹیم سری لنکا کی طرف سے تو ٹاپ 3 میں ہی کھیلتا ہے. تو آپ اس کو کھلائیں نا. آپ اپنا جو پلیئرز ہے, جو آپ نے مہنگا لیا, عثمان خان جو اسپنر بھی کھیلنا آتا ہے, اس کو آپ 4 پہ کیوں نہیں کھلا رہے؟ لیکن پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے نا, آپ لبوشین کو کہاں پلیس کریں گے؟ وہ 3 پہ ٹھیک ہے, 4 پہ عثمان خان. آپ کہہ رہے ہیں اوپر اس کو کر دیں, عثمان سے ریپلیس کر دیں. آپ جب فرنچائز کی ٹیم بناتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کس نمبر کا بیٹر ہے. اور آپ کے لیے جو ابھی کامران نے بات بولی بالکل اس میں وزن ہے. عثمان تو مڈل آرڈر کھیل رہے نا پاکستان سے, اب تو وہیں کھیلتا ہے. صحیح, باقی جگہ بھی وہی کھیل رہا ہے. کشل پریرا کو مطلب پہلے بھیجے نا, ہے تو ان کے پاس شرجیل بھی. وہ مسئلہ وہی نا, بات ہوئی لیفٹ رائٹ کمبینیشن, رائٹ اور لیفٹ صرف یہ وجہ. لیکن میرے خیال سے یہ جو اوپنرز ہیں, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے لیفٹ رائٹ کا, کوئی ایکسکیوز نہیں. یہ تو پلیئرز نے خود کرنا ہے, چاہے وہ اسپنر کر رہا ہے بالنگ, تو آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, اس کو رنز کرنے ہیں. دس از اے بگ ہینڈی کیپ اگر آپ یہ ہینڈل نہیں کر سکتے. یہ صرف ابھی چیزیں آ رہی ہیں, یہ پتہ نہیں کون ایسی چیزیں لا رہے ہیں, پہلے نہیں ہوتا تھا. جب میں نے کل نام لیے جو لیفٹی بیٹسمین کتنے بڑے بڑے باسط بھائی, وہ تو ہنس کے کھیلتے تھے. مرلی دھرن کو, سکلین مشتاق کو آپ دیکھ لیں, آپ کتنے پلیئرز ہیں, وہ لیتے ہی نہیں پریشر. آپ وہ اپنی سکل دکھاتے ہیں کہ بھائی میں نے کھیلنا ہے اس کو, میں ایز اے اوپنر نہیں بنا. نجیب کیپٹنسی کی بات ہم کر رہے ہیں نا لبوشین پہ, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, چاہے وہ ایک T20 میچ کھیلاؤ نظر تو آئے. آپ عاقب جاوید نے 2 اوور کرے, 18 رن دیے, اس نے پھر بال نہیں کرے. شاید ہو سکتا ہے انفٹ ہو گیا, ہمیں نہیں پتا اس طرح کی نیوز. لیکن آپ محمد علی کو 3 اوور میں 50 رن, یار یوز بھی نہیں کر رہا نا صحیح سے. اچھا بس اس میچ پہ آخری بات, سکندر رضا ہم پہلے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میرا پلیئر آف دی میچ سکندر رضا, یوٹیلیٹی کرکٹر, زبردست پرفارمنس, امیزنگ یار. وہ ٹیم مین ہے, وہ پرفارمنس دکھاتا ہے, اپنی کینس دکھاتا ہے گراؤنڈ میں, چاہے فیلڈنگ ہو, چاہے بولنگ ہو, چاہے بیٹنگ ہو. وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیم کے لیے کچھ نہ کچھ ڈفرنٹ کروں جس سے میری ٹیم کو فائدہ ہو. تو اچھا سائن ہے. سکندر رضا جب سے لاہور قلندر میں آیا ہوا, ان کی ٹیم میں ایک جان سی آئی ہوئی ہے. ڈیڈیکیشن کے لیے نئے بچے جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی, سکندر رضا کو دیکھیں کہ انگلینڈ جاتا ہے ٹیسٹ میچ کھیلنے اور اگلی فلائٹ سے ادھر آ جاتا ہے لاہور قلندر سے. یہ کرکٹ سے محبت ہے یار, یہ جنون ہے, پروفیشنلزم اس کو کہتے ہیں. ہم نے لاسٹ ایئر اسی پہ کتنی بات کی تھی. کون ہے لڑکے ایسے, کوئی بھی نہیں کرتا. کلب کرکٹ نہیں کھیلتے, ڈومیسٹک نہیں کھیلتے, ڈومیسٹک نہیں کھیلتے. آپ یہاں سے اندازہ لگا چلے. ٹھیک ہے بھائی, سیزن نیا, اس میں نیا رول. ہم بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ کچھ نیا لانا چاہیے PSL میں, تو اس بار PSL مینجمنٹ ایک نئی چیز لے کر آئی ہے, جس میں یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے کپتان بیفور دا ٹاس اپنی ٹیم شیٹ 2 دیں گے, جس میں 11 کھلاڑی وہ اور 4 متبادل. یہ 2 شیٹس ہر کپتان دے گا, اور پھر وہ ٹاس کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس ٹیم کے ساتھ جانا چاہتا ہے. یہ کل آ گئی تھی بات. کل بیسکلی تو آئی, کل ذرا رات میں ہی آئی ہے خبر, لیکن یہ ہے رول. رات میں خبر آئی ہے.
تو بس چیئرمین صاحب کو سوچ لینا چاہیے اپنی ٹیم کے متعلق. اتنی بڑی لیگ ہے, یہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ رولز اور یہ چیزیں تو ہفتہ پہلے آنی چاہیے, اور یہ پہلے سے ہوگا, ظاہر سی بات ہے یہ پہلے سے ہوگا نا. آپ پروفیشنلی نہیں کرکٹ چلاتے, یہ پہلے سے ہی ہوگا نا. یہ آپ کو ہر جگہ ہر کسی کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے تھی, عام آدمی کو تو یہ بات نہیں پتا ہوگی. میں جواب دوں جی بھائی, جس نے بھی یہ رول بنایا ہے نا میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. کیا مطلب بیکار رول بنایا ہے, یا کہ 2 ٹیمیں ٹاس کے بعد آپ سائن کریں گے؟ کیا پچ پہ گھاس ہے, یا یہ دیکھنا ہے پچ پہ گھاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, آپ کی بیٹنگ آ گئی تو آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, بالنگ نہیں یار نہیں, یہ اس سے اچھا تو 2 پاور پلے کر دینا یار. پہلا پاور پلے 4 اوور کا, دوسرا 10 اوور کے بعد 2 اوور کا. پتہ نہیں کون تھنک ٹینک میں موجود ہے, مجھے بگ بیش میں ہوتا ہے نا یہ پاور پلے والا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب وہ اپنا کچھ لانا ہے نا, اپنا کچھ لائے ہیں نا, آج ڈسکس کر رہے ہیں نا, لائے ہیں نا یار. نجیب یہ کیا چیز ہے, 2 ٹیمیں یار. مزیدار بات ہے, ٹی وی پہ دکھا دیں گے جی ہماری ایک ٹیم یہ تھی جو ہم نے نہیں ٹاس کے بعد کری, تو پھر میں مانوں کہ سوچ کیا ان کی یار. میرے لیے افسوس کی بات ہے بھائی. دیکھیں چینجنگ آنی چاہیے, لیکن وہ چینجنگ کا پتہ ہفتہ پہلے چل جانا چاہیے. آفیشیلی پریس ریلیز ہونی چاہیے. اب کل پی ایس ایل شروع ہو رہی ہے, رات کو آپ کو پتا چل رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کچھ دن پہلے ویری انپروفیشنل یار یہ چیزیں. عمران بھائی کیا یہ والا سسٹم صحیح ہے 2 ٹیموں والا کہ ٹاس کے بعد؟ باسط بھائی جو بھی یہ سسٹم جو بھی ہے بنایا ہے, کچھ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے, کوئی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا برانڈ ہے, آپ کس طریقے سے چلا رہے ہیں. کہ ابھی 2-3 دن پہلے تک تو سب یہی اسی پہ بات کر رہے تھے, سب کو اوپر یہی سوال تھا کہ یہ 8 ٹیمیں ہیں تو 10 میچز کیسے ہوں گے. یہ بھی ہر کسی کو پہلے سے ایکسپلین کر دینا چاہیے تھا, سب کو پتا ہوتا. خیر اینی ہاؤ, سلمان نصیر صاحب پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا, وہ تو مطلب بہت زیادہ پرانے ہیں پی سی بی میں, اور وہ کام اچھا کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے ابھی روڈ شو کرے باہر دنیا میں, تو یہ چیزیں انہیں پہلے کرنی چاہیے تھی. میری تو ریکویسٹ ہے جو چیزیں بھی آپ امپلیمنٹ کریں ایٹ لیسٹ بتائیں. آپ کے جو میڈیا کے لوگ ہیں پی سی بی کے, انہیں چاہیے سب کو بتائیں. یہاں تو میڈیا والے فون نہیں اٹھاتے. میڈیا والوں کو پتا ہوگا تو بتائیں گے نا, مسئلہ یہ ہے. چلیں خیر, بس کوشش یہی ہے کہ جو بھی آپ امپلیمنٹ کریں, جو بھی چیز لائیں, اس سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہو, پی ایس ایل کو فائدہ ہو, اور یہ جو لیگ ہماری ہے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں, اس کو ہم نے اتنا بڑا برانڈ بنایا ہے, وہ آگے جائے, گروتھ دکھے اس کے اندر نظر آئے. ابھی دیکھو کل ایسا ہوا ہے کہ حیدرآباد کا میچ جو ہے نا بالکل ہی 1 سائیڈڈ ہو گیا, تو لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید اس دفعہ لیگ یہ اچھی ہوگی. یہ تو 2-3 دن تو لگتے ہیں اس میں. ذرا آپ یہ بول سکتے ہیں بچپن والی بات, جب آپ بالنگ کرتے تھے ٹرائی بال, ٹرائی میچ تھا حیدرآباد کا. پتا ہے کیا لیگ, آپ دیکھیں کہ فینس بھی گراؤنڈ نہیں جا رہے. ہاں, آپ یہ بھی چیز سوچیں نا کہ آپ نے کوئی چیز ایسی لانی ہے, نئی چیز, وہاں پہ فینس ہے نہیں ہے, وہاں پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ پھر دیکھنے والے کو تو دکھ ہوگا نا. ہمیں دکھ ہوا ہے کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے ایسے اگر فینس نہیں ہے. تو آپ کو چیزیں پہلے آرگنائز کرنی ہے تو بتانی ہے آپ نے, 1 ویک پہلے یہ ساری چیزیں آنی چاہیے, اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے کہ کیا ہم نے 1 دن بھی کی ہے, کتنے پروگرام کیے, ہم آج کر رہے ہیں 1 دن ہونے کے بعد. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کوآرڈینیشن کیا ہے, کس طریقے سے آپ کرکٹ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں اور آبویسلی آج کے میچ پہ آتے ہیں. اور آج بہت ایکسائٹنگ مقابلہ ہے کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان. تفصیلات کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. کراچی کے شیر تیار کرنے کوئٹہ کے جنگجوؤں کا شکار. دونوں ٹیموں میں ہوگا مقابلہ زوردار. کراچی کنگز نے مہم کے آغاز سے پہلے تیاری فائنل کر لی. کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی. کنگز کے اسسٹنٹ کوچ محمد مسرور کہتے ہیں اس بار مڈل آرڈر مضبوط ہے, ٹیم زبردست کھیل دکھائے گی. آغا سلمان ہمارے ساتھ ہے, اعظم خان آئے ہیں, معین علی ہیں, تو انشاءاللہ وہ جو مڈل آرڈر جو لاسٹ ایئر ہمارا لیگ کر رہا تھا ٹاپ آرڈر کے بعد, وہ اس سال پورا ہے تو ہوپ فلی ٹاپ 2 میں جائیں گے. کوئٹہ کے مسٹری اسپنر عثمان طارق نے ٹورنامنٹ کا بہترین بالر بننا ہدف قرار دے دیا. یہ ہمارا ایم گول ہوتا ہے کہ to become the best bowler of the tournament and perform in a winning cause. میچ سے پہلے کراچی کے کھلاڑیوں کی موج مستیاں. کیا کہوں بھائی, مجھے آپ ایز اے سنگر آپ نے سلیکٹ کیا کہ ایز اے بولر سلیکٹ کیا ہے؟ دبئی سے آئے, کوئی چاکلیٹ پاکلیٹ لے کے آئے یا نہیں؟ ارے یار میں تو خود 4 دن سے ادھر ہوں لاہور میں کہاں سے لے کے آؤں. سیزن 11 میں بھی کنگز کی کمانڈ ڈیوڈ وارنر کے ہاتھ میں. معین علی اور ایڈم زیمپا کا کردار بھی اہم ہوگا. کراچی کے خلاف باہمی مقابلوں میں کوئٹہ کا پڑلا بھاری, مگر اس بار کنگز سرپرائز کرنے کا عزم رکھتے ہیں. جی بھائی, تو کراچی کنگ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز. باسط بھائی کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں آج کا آپ؟ کراچی کی جو پچھلے سال ٹیم تھی وہ زیادہ بہتر تھی اس دفعہ سے. اچھا,
میری نظر میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلی سائفرٹ تھا اس میں, ونس تھا. مجھے سائفرٹ کی تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے ونس بھی اچھا آبویسلی, لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ جو ایک سٹارٹ سائفرٹ سے ملتا تھا اس کی تھوڑی سی کمی لگ رہی ہے. لیکن اس بار مجھے محمد وسیم سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, مجھے ٹیم مزیدار لگ رہی ہے. کامران کیا کہتے ہیں؟ اب کہہ سکتے ہیں سائفرٹ اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ کتنی زبردست فارم میں ہے, اس کی کمی تو ہوگی, لیکن محمد وسیم بھی یو اے سے کپتان بھی ہے, اچھا T20 کا پلیئر ہے, پرفارمنس اس نے ہر فرنچائز میں دکھا دی ہے. اب صرف کیا رہ گیا, یہاں آ کے کھیلے, پرفارم کر کے دے. مڈ آرڈر میں آپ تو خوشدل شاہ, اعظم ہے, سلمان علی آگا, یہ مضبوط ہے. بیٹنگ لائن اپ مضبوط ہے. بالنگ میں مجھے تھوڑا لگ رہا ہے کہ زیمپا کے آنے کی وجہ سے نا اسپنر تھوڑا سا بہتر ڈیپتھ آئی ہے. فاسٹ بالنگ حسن علی, میر حمزہ, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا رسپانسبلٹی ان پہ زیادہ ہوگی. اچھا, زیمپا کی بات ہو رہی ہے, کیا ابھی ہم وہ کلپ لگا سکتے ہیں زیمپا کا جو وہ بچوں کو بتا بھی رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ بچوں کو ٹپس دے رہے ہیں اور ان کو نوجوانوں کو بیلنس کا بتا, یہ چیز جو ہے نا, یہ ہے جس کا فائدہ ہوگا پی ایس ایل میں, ہونا چاہیے. تو اسی طرح کوچز جو آ رہے ہیں ان کا بھی کام ہے یہ ٹرانسفر کریں. یہ کیمپ 10 دن لگے تو ان بچوں کو 10 دنوں میں کتنا کچھ سیکھنے کو ملے. وہ کل آیا, پرسوں آیا اور کل یہ بتا رہا ہے, اب اندازہ لگا لینا. تو یہ چیزیں اب آرگنائز کرنی پڑیں گی کہ جتنے اوورسیز پلیئرز آئیں, یہ نیٹ بولرز آتے ہیں جو انڈر 19 ہمارے بچے ہیں, ان فرنچائز کے ساتھ لگائیں بالرز, ان کو ایکسپیرینس ہو, پوچھے, تو یہی ایک فائدہ ہوتا ہے. تو آپ دنیا کی لیگوں میں ایسا ہوتا ہے, ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں, اپنے ینگسٹرز کو کہتے ہیں کہ بتائیں, ان کو ایکسپیرینس شیئر کریں, ان کی ہیلپ کریں. تو یہ چیزیں اب ضرورت ہے ہماری کرکٹ میں. بالکل صحیح ہے. اور ذرا سا ہم ہیڈ ٹو ہیڈ پہ نظر ڈالتے ہیں اور کراچی اور کوئٹہ کے میچز بھی دیکھتے ہیں. 20-7 کراچی جیتا ہے, 13 کوئٹہ جیتا ہے. اسکرین پر بھی آپ کے آ جائے گا. یہ اسٹیٹ جو ہے کراچی کو بدلنے کی ضرورت ہے. T20 میں تو بدل ہو جاتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو صرف بگ بیش کی بات کروں گا. بگ بیش میں جس طرح آخری 3 میچ وارنر کھیلا ہے نا, اس طرح یہاں پہ کھیلے نا, مزہ ہی کراچی کا بہت. وہ پھر سائفرٹ کی آپ جو آپ کو کمی ہے نا, وہ اس کو نہیں کریں گے ہم. اور اس کے بعد سلمان علی آگا جو نمبر 3 پہ جس طرح وہ کھیلا, ایک 12-10 اوور کا 8 اوور کا میچ, اس طرح کی بیٹنگ دیکھنی ہے. باقی زمپا پہ کیا بات کریں, وہ تو ورلڈ کلاس ہے. موئن علی کو دیکھیں گے کہ ابھی بھی ینگ ہے یا نہیں. وہ رول کہاں پلیس ہوتا ہے نا وتھ آغا اینڈ موئن علی, وہ آپ کو مڈل آرڈر میں دیکھنا پھر ایسے پڑے گا نا. نہیں, مجھے لگتا ہے 3 پہ وہ آگے ہی آئے گا, سلمان علی آگے ہی آئے گا. نہیں 3 پہ تو آئے گا ہی آغا. میں نہیں کوچ, آپ کی رائے لینا چاہ رہے ہیں. اگر میں آپ کو کوچ کا سوچ کے بولوں تو میرے لیے مجھے تو اپنے پہ افسوس ہوگا. نہیں تو آپ کی رائے میں 3 پہ تو آگا ہی آئے گا. 3 پہ ہی کھیلے گا. کیسے جواب دے گا؟ وہ تو ایسی طرح, وہ 3 پہ بابر کو نہیں دے رہا, موئن علی کو کہاں دے گا. دیکھیں موئن ہے, دیکھیں ان کے پاس موئن ہے, سلمان علی آگا, اعظم ہے, تو بیٹنگ میں ڈیپتھ تو ہے, مضبوط ٹیم مجھے لگ رہی ہے. آپ اب لاسٹ ایئر کی ٹیم کو اب ڈسکس کریں, بہت زبردست تھی اس ٹائم کی. اس سال کی 2026 کی مجھے بڑی اچھی اور بیلنس لگ رہی ہے. آپ دیکھیں احسان اللہ بھی ہے, اگر اس کو موقع ملے اس نے بھی اپنا آپ دکھانا ہے. دوسری ٹیم کے لیے بھی ڈینجرس ہے بالنگ میں. اور صحیح بات ہے. باسط بھائی اور میرا فیوریٹ پلیئر جو ہے وہ باسط بھائی مانیں گے, ایک پلیئر جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سیمنٹ کرے, پاکستان ٹیم میں آئے, عباس آفریدی. عباس آفریدی مجھے کراچی کنگ میں میرا جو فیوریٹ ہے نا وہ ایک ہی پلیئر ہے. اب میں عباس آفریدی کو ذرا سائڈ میں کروں گا. ٹھیک ہے, دعا عباس کے لیے کہ وہ پرفارم کرے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بالکل, اس کو ورلڈ کپ میں بھی ہونا چاہیے تھا اور دوسری سیریز میں بھی ہونا چاہیے تھا. باقی میرا جو فیوریٹ ہے وہ کوئی اور ہے. بتائیں. نہیں فائنل کے بعد بتا دیں گے. جب وہ فائنل کیا بات ہوئی نہیں, جب وہ کھیلے گا پھر بتاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, سب باسط بھائی کہہ رہے ہیں بعد میں بتائیں گے. آپ بتا دیں آپ کے کی پلیئرز آج کے گیم میں کون نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اچھا آپ کی پلیئرز پوچھ رہے ہیں؟ نہیں ویسے میں نے فیوریٹ پوچھا تھا. میرا ایک فیوریٹ ہے, بہت زیادہ فیوریٹ ہے. باقی وارنر, آگا اور زمپا, یہ 3. دیکھیں وارنر جیسے بگ بیش میں کھیلا, جیسے اس نے 100 کی ہیں, بڑی زبردست فارم میں ہے. اگر وہی فارم اس پی ایس ایل میں آج شروع ہوگی
تو کراچی کی ٹیم کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. سٹارٹ بڑا اچھا ملے گا, اور میں جیسے وہ پریس کانفرنس میں نظر آیا, جو کانفیڈنس نظر آیا نا, مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اس سال کراچی کنگ کے لیے کوئی اچیومنٹ لائے گا. اور پتہ ہے مجھے جو اس سے ایک اچھی چیز فیل ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جیت کے لیے کھیلتا ہے, رائٹ, کیونکہ وہ انوالو ہوتا ہے, اس کو ہار پسند نہیں ہے. اور آسٹریلینز میں آسٹریلین میں یہ کلچر ہے ان کا, وہ ٹیم کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, جان لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں کر لوں, میرا مائل سٹون کیا, میں نے اپنے لیے کھیلنا. وہ ٹیم کے لیے پرفارم کرتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج ایسی لگ رہی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا, لیکن وہ پھر تو یہ دیکھیں وہ ٹیسٹ میچ میں نظر آتا ہے نا, اس کی پرفارمنس ون ڈے میں نظر آتا ہے. فارمیٹ کے حساب سے دیکھیں نا, تو جو اگر آپ دیکھیں یہ لبو شاہ نے کی بات کی ہے, کیا اس آکشن میں جو روٹ تھا, میرے خیال سے اگر اس کو لے لیتے, کپتان بھی بنا دیتے, تو وہ زیادہ اچھی آپشن تھی. وہ 100 میں اتنا پرفارم کرتا, لیکن وہ اویلیبلٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے لینا تھا نا تو اس کو لے لیتے, وہ زیادہ اچھی چوائس تھی. اور آپ کی ٹیم کو بھی فائدہ ہوتا. جیسے زمپا بھی کوچنگ کر رہا تھا نا, یہ بہت اچھا سائن ہے. کراچی کنگ نے بہت اچھا سائن کیا, بہت اچھا پک کیا ہے, ویڈیوز بھی لیے اور مطلب شیئر بھی کری. اور جو دوسرے فرنچائز کے جو فارنر ہیں, انہیں بھی چاہیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے بچوں کے ساتھ مکس. ٹھیک ہے, مزید بات کریں گے کی پلیئرز کے, اور آج کون گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. جی, نام آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر پلیئر ایسا ہے جو نام کی بات چھوڑیں, جو یہ گانا بنا دیے نا کراچی میں, یہ ہے زبردست. پورا بتائے نا, یہ ہے کراچی. ہاں, تو بھائی اب ذرا پلیئرز پہ انڈیویجولی بھی نظر ڈالتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں. عباس آفریدی کی بات ہو رہی تھی, تو عباس آفریدی کیا سوچ رہے ہیں اس پی ایس ایل 11 کے حوالے سے, ان کا کیا کہنا ہے, یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں. کوشش کریں گے کہ اچھی سی پرفارمنس دے دے اور پی ایس ایل یہ والا جیت جائے انشاءاللہ. میری اپنی بولنگ میں فوکس ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارا ہوم گراؤنڈ کراچی ہے, اور اس کی کنڈیشن بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پچھلے سال ہم نے 5 میچز ادھر کھیلے, تو انشاءاللہ اچھی بولنگ کریں گے ادھر. میرا پرسنل گول یہی ہے کہ اس دفعہ اپنے کراچی ٹیم کو جتواؤں اپنی بولنگ سے. بالکل پرسنل گول کامران, کراچی کو جتوانا اپنی بولنگ سے. ایڈیشنل بیٹنگ کا آپشن بھی آ جاتا ہے. بالکل ہے, وہ اس نے کیا ہوا ہے, اور 2-3 چھکے مارنے ہوں, 8-10 بولوں پہ 15-20 رنز کرنے ہوں, اتنی ابیلٹی ہے عباس آفریدی. بالکل صحیح. اپنی بالنگ کی تھوڑی اکانومی تھوڑی اور بہتر کرے, نو ڈاؤٹ. آپ کہہ سکتے ہیں, ہم نے کافی بات کی ہے کہ یہ T20 ٹیم سے باہر نہیں ہوتا, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو سلیکٹر کیا سوچ کے اس کو بالکل ہی سائڈ لائن کیا ہوا, تو یہ بیسٹ موقع ہے یہاں پہ پرفارم کرے اور آؤٹ کرے, رنز کرے, فیلڈنگ میں جان نظر آئے, اور اس کے بعد نیور نو, بڑی کرکٹ ہے, کم بیک کرے اسٹرانگلی ود پرفارمنس. بالکل صحیح ہے. ڈیوڈ وارنر کے سٹیٹس بھی اگر اسکرین پہ لگا دیں گے تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا. تمام پلیئرز کے ہم تھوڑے سٹیٹس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں, اور ڈیوڈ وارنر کے 11 میچز ہیں, 368 رنز ہے, 33.4 کی ایوریج ہے, 153 کا اسٹرائک ریٹ ہے, اور 86 ہائیسٹ ہے. کیسا دیکھتے ہیں باسط بھائی؟ ضرورت ہی نہیں ہے, اتنا بڑا پلیئر پوری دنیا پہ چھایا رہا, وائٹ بال کرکٹ میں, ٹیسٹ کرکٹ میں, مطلب 86 تو کم لگ رہا ہے, لگتا ہے اس دفعہ سینچری کر دے گا. آئی ہوپ اس دفعہ سینچری کرے, کیونکہ جب یہ کھیلتا ہے تو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. سب سے اچھا مجھے لگتا ہے کہ رک کو سب سے اچھا یہی کھیلے گا. ڈیوڈ وارنر اچھا کھیلے گا. عثمان طارق رک کے سب سے اچھا رہ بھی جائے نا, تو پھر پاور پلے کے بعد نا 10 اوورز کے بعد آنا, یہ بھی ایک بندے کا رول بہت ضروری ہے. سلمان یا اپنا اس کا معین علی, نہیں وارنر, ان میں سے ایک پلیئر کا رکنا پچ پہ بہت ضروری ہوگا. مطلب پچ یہ نہیں کہ ڈاٹ بالیں کھیلنے کے لیے. دیکھیں بیٹنگ لائن اپ جو ہے, میں ابھی دیکھ رہا ہوں پراپر 6 بیٹسمین ہیں, 7-8 پہ حسن علی اور عباس آفریدی ہے, اگر وہ کھیلتے ہیں دونوں 6 بیٹسمین. تو آپ دیکھیں کہ ٹیم مجھے لگ رہی ہے بہت زبردست. بالنگ میں زیمپا دیکھ لیں, فاسٹ بالر میر حمزہ, حسن علی ہے, احسان اللہ. پھر میں بولوں گا کہ اس کو چاہیے موقع کہ میں پرفارم کروں, اپنا آپ دکھاؤں, کیونکہ انجری کی وجہ سے کافی دیر وہ ٹیم سے باہر ہے. اس کو اپرچونٹی کافی اس نے گلا بھی کیا, بالکل اس کا گلا جائز ہے,
لیکن اب اس نے اگر پرووائڈ اس کو موقع ملتا ہے اپرچونٹی کا فائدہ اس نے خود اٹھانا اپنی پرفارمنس سے اپنی باڈی لینگویج سے. بالکل صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب نے بھی کیا ہے. شاہد بھائی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. شاہد بھائی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد, آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. ہم ناظرین کو یہ تو بتا دینا کہ شاہد بھائی کیوں یہاں نہیں ہے, وہاں ذرا مصروف ہے تقریبات میں, تو اس وجہ سے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک, جزاک اللہ. سب کو آنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شاہد بھائی وہ بھی شاہد بھائی یہ بتائیے سب سے پہلے کہ کل کا میچ تو جو پھیکا پڑ گیا تھا, آج ہمیں لگتا ہے کہ مقابلہ بڑا دھماکے دار ہوگا, کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. کل کا میچ نہ صرف پھیکا لگا بلکہ سامنے والی کٹ کے رنگ بھی اتر گئے, وہ بال پہ چڑھ گئے, بال کو چینج کرنا پڑا, تو بڑا پھیکا پھیکا سا میچ تھا. لیکن ٹیمپو پکڑے گا, ظاہر ٹیمیں تیاری کر کے آئی ہیں. تھوڑا کچھ مجھے لگا جیسے حیدرآباد کا ہوم ورک کم تھا ان کی سلیکشن میں, ان کی اپروچ میں. کچھ بالرز نے 2 اوور کرائے, کسی نے 3 اوور کرائے, کسی نے 4 اوور کرائے. وہ ابھی تک اس کو لبوشین کو سمجھ میں نہیں آیا, شاید کوچ کو بھی ابھی سمجھ میں نہیں آیا. پراپر ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے T20 لیگز میں. اور آج کا میچ امید ہے مجھے کہ اچھا ہو, آخری گیند پر جا کر رات کو فیصلہ ہو, 40ویں اوور کی آخری گیند پہ فیصلہ ہو. ایک ٹیم کو 4 رنز چاہیے ہو, ایک ٹیم کو 2 وکٹیں چاہیے ہو. اس طرح کا میچ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو ٹیلی ویژن پر دیکھنے پر اور ہم لوگوں کو بولنے میں بھی مزہ آتا ہے. باسط بھائی نہیں 2 وکٹ کیوں, 1 وکٹ بولے نا, لاسٹ بال پہ 1 وکٹ چاہیے ہو. 1 وکٹ ہو, چلو 1 وکٹ اور ایکسائٹنگ بنا دیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے ابھی, ہم نے کچھ فوٹیجز بھی دکھائی ناظرین کو کہ جس طرح ایڈم زیمپا آئے اور وہ بچوں کو سکھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, تو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ان کا رول اس ٹیم میں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت کلیور بالر ہے, اور میں نے تو کل ایک پیش گوئی بھی کی تھی کہ وہ مین آف دا میچ ہو سکتا ہے. ظاہر دونوں طرف اسپن اٹیک بہت ہی زبردست ہے. پاکستان کا جو مین اسپن اٹیک ہے ابرار اور عثمان طارق, وہ کوئٹہ کے پاس ہے. کراچی کنگز کے پاس معین علی ہیں, کراچی کنگز کے پاس ایڈم زیمپا نمبر 3 یا 4 پر اوور آل T20 انٹرنیشنل میں ہے. اگر دیکھیں تو دونوں راشد ہیں. ٹیم سعودی ہے, ایسٹ سعودی, اس کے بعد 5واں نمبر ایڈم زیمپا کا ہے. اور آسٹریلیا کے لیے جس طرح وہ T20 میں پرفارم کرتا ہے, مجھے یقین ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ کراچی کنگز کے لیے بڑا وننگ رول ادا کرے گا اس میچ میں بھی اور پورے PS. ایڈم زیمپا کے سٹیٹس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. T20 انٹرنیشنل کے سٹیٹس ہیں obviously کراچی کنگ کے لیے, تو PSL میں وہ پہلی بار ہی کھیل رہے ہیں. T20 انٹرنیشنل میں 115 میچز میں 147 وکٹس ہیں, 7.3 کی اکانومی ہے. اور ویسے جو اوور آل T20 انہوں نے کھیلے ہیں اس میں 327 میچز ہیں اور 409 وکٹیں ہیں, 7.4 کی اکانومی ہے, تو بڑا پلینٹی آف ایکسپیرینس. 91 وکٹ چاہیے, شارٹ ہے ہونے میں. اکانومی دیکھیں جی, کیونکہ آپ کے پاس جو عباس آفریدی ہے نا, زیمپا کے بعد وہ بالر ہے دنیا کا جو نمبر 2 یا نمبر 3 ہے کہ پاور پلے کے بعد ٹل 17 اوور وٹے زیادہ لیے. اس ٹائم اس کی اکانومی زیادہ ہے لیکن وٹے لینے والا بالر عباس آفریدی ہے دنیا میں, 3 نمبر پر ہے, وہ پاکستان ٹیم میں نہیں ہے. کیسی یہ بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. کامران ایڈم زیمپا پہ کیا کہیں گے؟ میچ ونر, اور آسٹریلیا کو کئی مرتبہ اس نے میچز جتوائے ہیں, اور جہاں بھی جاتا ہے ٹیم کو ذرا سپورٹ بڑی زبردست ملتی ہے. اور زیمپا کے آنے کی وجہ سے کراچی کی بالنگ لائن اپ بہت زبردست ہو گئی ہے. باقی بولرز کی اب رسپانسبلٹی ہے کہ اس پہ پریشر نہ آنے دیں. وہ بھی جو پریشر جو یہ بنائے گا, ویسے وہ بولر لوکل بھی حسن علی یا میر حمزہ کھیلے, عباس افریدی کھیلے, باقی جو دوسرے اسپنرز ہیں معین علی اور سلمان علی آگا, ان پہ ذرا پریشر ہوگا, ان کو ٹارگٹ کریں گے دوسری ٹیم کے, تو وہ ذرا دیکھ کے یوٹیلائز کرنا پڑے گا. ہینڈکس بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن آ جائے گا. شاہد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی تک حسن علی پہ بات نہیں کی ہے. پچھلے جو PSL تھا بڑی جان ماری, بڑی زبردست بالنگ کرائی, اس بار کیا ایکسپیکٹیشن ہے حسن علی سے؟ ظاہر ہے وہ PSL کا لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہے سب سے زیادہ. کی پہلے زلمی سے کھیل رہا تھا, پھر اس کے بعد جب سے کراچی میں آیا, کراچی کنگز کے لیے بھی جان مارتا ہے. ایک جو پوری کوشش ہوتی ہے نا اسی 100% وہ دیتا ہوا نظر آتا ہے حسن علی, اور سب کو یہی امید ہے کہ اس سیزن میں بھی وہ اچھی پرفارمنس دے گا. اس کا اور جو کمبینیشن اس کے ساتھ بن رہا ہے عباس آفریدی کا, یہ بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے. اور اسپیشلی T20 کے لیے عباس آفریدی ان لکی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں
نہیں ہے. اسی طرح حسن علی کو بھی اپنی جگہ بنانی ہے اگر T20 انٹرنیشنل پاکستان کے لیے, تو یہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے. اور میر حمزہ ہے, میر حمزہ کو بھی لوگ بہت انڈر ریٹ کرتے ہیں, یہ بولتے ہیں کہ صرف یہ ریڈ بال کا بالر ہے, حالانکہ وہ بھی وائٹ بال کا اچھا بالر ہے. اور ایک پریزیڈنٹ کپ کا 22-23 سال کا لڑکا ہے حمزہ سہیل, وہ بھی لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے جو پریزیڈنٹ کپ فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ کا ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا. میں بھی اس کو بھی دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹمنٹ ہے, اس لیے کہ میں نے 2-3 میچوں میں اسے جا کے دیکھا. ہی لکس ویری گڈ, ویری شارپ. اور رضوان اللہ ہے جو 6 فٹ 5 انچ کا ہے, یقیناً 2-3 میچ ابھی بیٹ پہ بٹھا کے مومنٹم دیں گے, اس کو پریکٹس میں دیکھیں گے, اس کے بعد ہی اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. کامران, جیسے ابھی شاہد بھائی نے بولا کہ یہ جو پیر بنے گا عباس آفریدی اور حسن علی کا, حسن علی کی پچھلی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ دیکھیں PSL کا بیسٹ بالر تو ہے, نمبر 2 پہ ہے میرے خیال سے. اس کی وکٹیں جتنی ہیں, جیسے اس نے آؤٹ کیا ہوا, اسٹارٹ زلمی سے ہوا تھا, پھر اسلام آباد میں گیا, پھر کراچی کنگ میں آ گیا, تو امپیکٹ تو ڈالتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ لاسٹ PSL وہ کھیلا ہے, اس کے بعد جو کرکٹ ہوئی ہے پاکستان میں, وہ جو ٹرائنیشن کھیلا ہے وہ, اس کے بعد تو کہیں نظر نہیں آیا. کیا انجری کی وجہ سے نہیں کھیل سکا؟ نہیں, اس کے بعد تو بگ میچ کھیلا ہے, 5 آؤٹ کرے ہیں, وہ تو اس کے باہر ہونے کی کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آئی ہے. وہاں کے پاکستان سے بھی پھر وہ بگ میچ تو لیٹ ہوا ہے, کوئی ڈومیسٹک کا میچ میں نظر نہیں آیا. پرفارمنس ایسی تو نہیں تھی کہ وہ باہر ہوتا, اور باہر ہونے کے بعد بھی وہ کہیں دکھائی نہیں دیے, مطلب کیا ریزن ہے؟ نہیں, حسن علی کو تھوڑا اپنی بیٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا اگر حسن کی دور عہد میں کھیلنا ہے. بیٹنگ بھی کرنی پڑے گی, تھوڑی بہت کیپنگ بھی سیکھنی پڑے گی حسن علی کی. ہاں, یہ بھی ہے. میرا خیال ہے پاکستان ٹیم میں بہت پلیئروں میں ٹرو پروفیشنل حسن علی ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی کھیلتا ہے پرفارم کرتا ہے, لیکن ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اس کو نہیں پوچھا جاتا. ہمارے سارے فاسٹ بالر بالکل ردم میں نہیں ہے, فارم میں نہیں ہے, اچھی بالنگ نہیں ہو رہی, آ جاتا ہے ٹائم, ہر کسی پہ آتا ہے. تو آپ اپنے بیسٹ بالر کو جس نے کیا ہوتا ہے, آپ اس کو کیسے سائڈ لائن کر دیتے ہیں؟ ایک دم سے آپ نے اگنور کیا ہوتا. آپ شاہنواز دھانی کا دیکھ لیں, محمد حسنین کا دیکھ لیں, حسن علی کا دیکھ لیں, عباس افریدی کا. پہلے آپ ان کو تو آپ تیار کر لو, ان پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ایک دم سے تیسری لائن سے اٹھا کے آپ لے آتے ہیں. وہ بھی نہیں بچہ اچھا ہوتا اور یہ بھی بالکل ہی سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. تو یہ کانفیڈنس بالکل خراب ہوتا ہے. تو حسن علی جیسا بندہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ٹیم میں نہیں ہے, اس میں ابیلٹی بیٹنگ کی بھی ہے. آپ اس کو کانفیڈنس تو دیں. یہاں پہ آپ جو پراپر آل راؤنڈر ہے اس کو آپ پورا کانفیڈنس نہیں دیتے. فہیم اشرف کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے بالنگ نہیں کرواتے, 8ویں نمبر پہ بیٹنگ کرواتے. مجھے سمجھ نہیں آتی پھر آپ کھلا کیوں رہے ہیں اگر وہ آل راؤنڈر کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے کراچی پہ کافی بات کی, اب ہم کوئٹہ کی طرف بڑھتے ہیں اور کوئٹہ کے کچھ کی پلیئرز کا جائزہ لیتے ہیں. تو باسط بھائی, اس ٹیم میں آپ کو کون نظر آ رہا ہے ایسا پلیئر جو میچ چینجر ہے, گیم چینجر ہے, جو گیم کو بدل سکتا ہے؟ جیسے خواجہ نافع ہے, اور آپ کو کون دکھ رہا ہے ایسا پلیئر؟ میں مجھے روسو نمبر 1, پہلی روسو, اور پھر نافع وغیرہ یہ پرفارم کرتے ہیں. باقی ان کے جو دونوں اسپنر ہیں نا, ہیری پوٹر اور رک, یہ میں نے نام دیے ان دونوں کو. بالکل, ابرار اور عثمان طارق. دیکھیں کوئٹہ کی بالنگ لائن اپ ان دونوں پہ ڈپینڈ کرے گی کہ یہ دونوں آؤٹ کر کے دیں, اکانومی بہتر کریں. باقی بالنگ جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی نظر آ رہی ہے اسٹرگل کرتی ہوئی. کوئی ایسا کوئی ہے نہیں ہے جو نظر آئے کہ یہ آؤٹ کرے. کرن اچھا ان کا, سلور ون بہت اچھی کرتا ہے, لیکن اس کی PSL میں اکانومی آپ دیکھیں اتنا اچھا پرفارم کر نہیں سکا. لیکن یہ ان دونوں پہ زیادہ ڈپینڈ کرے گی. بیٹنگ میں جہاں تک سعود شکیل ہے اوپن ہی کرے گا, پھر احسان علی ہے. مجھے احسان علی سے بہت ایکسپیکٹیشن ہے. جیسے ہم بات کریں نا, وہ پلیئرز جو جن کو پروف کرنے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے. ہاں نا, وہ دیکھیں ایک دم سے 2-3 سال کے بعد آیا سیدھا فرنچائز کی انجری, تو اس کے بعد نیشنل T20 بڑا زبردست گیا. تو یہ وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے کوئٹہ کو چیمپئن بنانے میں بڑا اہم رول پلے کیا. حسن نواز شامل ہے, ازاری جوزف ہے, رائلی روسو 300 کیے ہوئے ہیں, میچ ونر ہے, لیکن 3 ہے. ہاں, اور آپ دیکھیں گے PSL 1-2 سالوں میں نا, اور انٹرنیشنلی جو لیگیں ہو رہی ہیں وہاں پہ اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے. ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے, آپ کو وکٹ کیپر اس میں بسم اللہ نظر آ رہا ہے یا میکڈرمٹ نظر آ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وکٹ کیپر
बिस्मिल्लाह को खिलाना चाहिए क्योंकि फॉर्म में है, बैटिंग परफॉर्मेंस की हुई है उसने, नेशनल T20 बड़ा जबरदस्त किया, डोमेस्टिक बड़ा जबरदस्त ख्वाजा नाफे भी तो करेगा विकेट ओह यस, ख्वाजा नाफे मेरे ख्याल से ख्वाजा नाफे से ही करवाएंगे विकेट, क्योंकि आप एक बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉरी शाहिद भाई। शाहिद भाई आप बताइए, शाहिद भाई आप बताइए, शाहिद भाई से आप ये पूछें, शाहिद भाई अगर आप कोच हो, ख्वाजा नाफे से करेंगे, शाहिद भाई या लियाकत भाई नहीं है। मेरा ख्याल है ख्वाजा नाफे करेगा कीपिंग, इसलिए कि ऊपर के नंबरों पे अगर वो खेलेगा तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें भी इस PSL में डेवलप करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे कीपर जो हैं वो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं। आप चाहे टिम साइफर्ट को देख लें, आप इंडिया में संजू सैमसन को देख लें, आप और जितने भी ज्यादातर टीमें जो हैं वो विकेट कीपर बैट्समैन टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाते हैं। और हमारे पास तो एक रोल मॉडल भी मौजूद है, विकेट कीपर बैट्समैन जो बासित भाई के राइट साइड पे बैठा है। आज उल्टे हाथ पे है शायद भाई। नहीं। अच्छा आज उल्टे हाथ पे बैठा नहीं सीधे पे ही है, वो भी आप आईने में देख रहे हैं। मैंने आपको गुगली करा दी, आप रिसीव हो गए। आप लग रहा है आईने में देख रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए, आपने जो कीपर पे तो बात कर दी, की प्लेयर मुझे मेन बताइए कौन दिख रहा है? मुझे तो अबरार लग रहा है कि अबरार जैसे इनकी तरफ से, कराची की तरफ से एडम ज़ेम्पा और कोयटा की तरफ से अबरार लग रहा है बॉलिंग में। और ये दोनों बॉलिंग में अगर उस्मान तारिक भी है, लेकिन उस्मान तारिक को मैं लग रहा है कुछ लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है उसको, उसके बॉलिंग एक्शन को देखकर, उसकी गेंद जो स्लो आती है तो डीप इन द क्रीज जाके खेल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन तो बड़े चालाक होते हैं, एक एक बात नोट करते हैं। वार्नर हो गया, ये मोइन अली हो गया, मोइन अली तो बहुत ही अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, और उन्होंने यकीनन ये बात नोट की होगी। आदिल रशीद से भी बहुत दोस्ती है मोइन की, उन्होंने उनसे भी पूछा होगा कि इसको किस तरह खेलना है, इसलिए कि IL T20 में आदिल और उस्मान तारिक दोनों ही खेल रहे थे। तो ये सारी चीजें होती हैं। मुझे लग रहा है कि अबरार का वो है। और थोड़ा सा कोयटा ग्लेडिएटर्स पेस बॉलिंग पे मुझे हल्का लग रहा है। अहमद दानियाल है, उसने बड़ा अच्छा इमर्जिंग एशिया कप में फाइनल में बड़ा अच्छा ओवर और सुपर ओवर कराया था, उसको अपना करियर रिवाइव करना है। अलजारी जोसेफ भी थोड़ा स्ट्रगल करता है फिटनेस में भी, बॉलिंग में भी। और टॉम करन है उसके पास, टॉम करन भी थोड़ा बहुत मतलब ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड चलता है। जहादात है ना, जहादात खान भी अच्छा है। ये जो फॉरेन प्लेयर है ना, ये छुपे रुस्तम है, जैसे मैकडरमट है, ये बेवन जैकब है, हार्पर है, हैम्पटन है, ये छुपे रुस्तम है, ये जो इनका अपनी छोटी कंट्रीब्यूशन देते हैं। सैम हार्पर से भी कीपिंग करा सकते हैं। सैम हार्पर भी कीपर है और उसका भी ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सीजन बहुत टॉप क्लास का गया। लियाकत भाई नाराज हो गए तो कौन जिम्मेदार है? अपने शाहिद भाई जो अपनी टीम में था उसको पहले वो देंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तानी एक फॉरेन प्लेयर की जगह आया। लेकिन मैंने देखा नाफे आउटफील्ड में भी बड़ी अच्छी फील्डिंग करता है। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि वो आउटफील्ड में बहुत अच्छी फील्डिंग। लेकिन फास्ट बॉलिंग में कोयटा की टीम की तरफ से ना टॉम करन ही मुझे एक्सपीरियंस लग रहा है कि ये मुझे लग रहा है कि ये बॉलिंग को लीड करेगा और इसकी परफॉर्मेंस करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद अहमद दानियाल नेशनल T20 में, इमर्जिंग कप में ठीक है उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। वो 6 महीने हो गए गुजर गए। अब आज सोचना है इस PSL में कहाँ पे सोचना है उसने। वो रमजान में तो हो रहे थे, नहीं वो जो अबू धाबी वहां पे, तो अब यहाँ पे उसने अब अपना आप दिखाना है, उसने परफॉर्मेंस दिखानी है। वनडे कप भी अच्छा नहीं गया, नेशनल T20 अच्छा भी नहीं गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ना। बहुत छोटी बात है, सबसे आसान फॉरेन प्लेयर चूज करने के लिए कराची किंग है। चार बहुत आसानी से चूज, इजी पिक्स। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ गए हैं। तो गेम प्लान क्या होना चाहिए, कैसे डिसाइड होना चाहिए, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कैसे इस कंडीशन का पूरा फायदा उठाना चाहिए, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बासित भाई मुझे बताइए आप कि आपको क्या लगता है, टॉस जीत के क्या करना चाहिए? कल के मैच से आपको क्या आइडिया हुआ? कल के मैच में स्पिनर्स का बॉल ब्रेक हुआ जो मैंने देखा। बाकी जो पार्टनरशिप हुई नईम की, फकर की, वो तो सबने देखी। बॉल बैट पे भी अच्छा आ रहा था, बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो भी टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करेगा और करनी भी चाहिए। ड्यू फैक्टर नहीं आई कल, इसलिए नहीं था, क्लाउडी था, थोड़ा सा हवा चल रही थी। आप वहां पे मौजूद थे? नहीं पता चला ना, ऐसे जैसे आपको खबरें श्रीलंका की यहाँ आती रही हैं, कौन बताता रहा? आपको तो नहीं जॉब से हटा दिया। तो इसलिए वहां पे वो आज देखते हैं
کہ آج دھوپ کتنی ہے نکلی ہے, کتنا ٹیمپریچر تھا, وہ یہ ساری چیزیں اگر گرمی ہوئی تو ڈیفینیٹلی ڈیو پڑے گی. اور آج اگر دیکھا جائے تو آج سے ہی پی ایس ایل شروع ہو گئی ہے. ہاں بڑا میچ ہے, کانٹے والا میچ. کل تو بس مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹرائی بول تھا, ایسا فیل ہو رہا تھا. آج میچ صحیح بات ہے. شاہد بھائی آپ بتائیے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آج کے اس گیم سے, اور جیسے باسط بھائی اور کامران کیا کہہ رہے کہ جو ٹاس جیتے گا وہ بیٹنگ کرے گا, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ موسم کے حساب سے پتہ چلے گا. ساری عمر یہی بولتے رہے کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنی, آج بولتے میں نے نہیں بولا. اچھا آج الٹا ہو گیا, جو باسط بھائی کہتے ہیں ڈیو فیکٹر, میں نے یہ بتایا ہی نہیں, میں نے تو ڈیو کا بتایا کہ وہ دھوپ نکلے گی. اچھا تو بتا دیں آگے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر دھوپ ہوئی تو ڈیفینیٹلی جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی وہ چیز پہ جائے گی. اور اگر ویسے ہی موسم ہوا کل جیسا تو آپ سمجھتے ہیں, آپ پتا کرو ہے نا شاید بھائی آپ کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے کہ ہر چیز میں گھر میں شاید بھائی زیادہ تر لوگ, زیادہ تر ایکسپرٹ, زیادہ تر فارمر پلیئر, زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ T20 میں بیٹ فرسٹ, اسکور جمائیں. جیسے کل لاہور قلندر نے 200 کا ٹارگٹ دیا اور سامنے والی ٹیم کو انڈر پریشر رکھا. بیٹ فرسٹ شوڈ بی دا ٹاپ پرائرٹی آلویز, انٹل اینڈ انلیس کوئی ایسی کنڈیشنز ہوں جس میں آپ کو چیز کے اوپر جانا. ٹھیک ہے, فائنل پک. I'll go with Quetta. You go with Quetta? رات میں نہیں تھے آپ؟ نہیں تھا نا, لیکن اور دوسرا آپ نے اتنی پوائنٹ بتانے کے بعد ٹیم بتائی کوئٹہ. مجھے مطلب اچھا ابھی لگ رہا ہے کہ صحیح ہے. کامران دیکھیں کراچی اور ایٹ لیسٹ دونوں ٹیموں کے جو بھی پہلے بیٹنگ کرے گی 200 کرنا پڑے گا فائٹ کرنے کے لیے. 190 200 بڑے ہو گئے کامی صاحب, کوئی بات بس صحیح ہے. صحیح ہے. شاہد بھائی 200 بول دیں. شاہد بھائی کراچی اور آبویسلی میری بھی کراچی. آپ کا کسی نے نہیں, میں نے جاتے جاتے میں تو بتاؤں گا کراچی جیتے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ مزیدار مقابلہ ہو, ایکسائٹنگ میچ ہو, جیسے کل میچ ہوا تھا ویسا نہ ہو, تبھی مزہ آئے گا. دیجیے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.